کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی بری طرح جکڑا ہوا کیوں نہ ہو، ایمان کے سبب بدل سکتا ہے۔ آپ کے منہ میں خدا کا کلام ایسی قوت ہے جو ایک سے دوسرے شخص میں نئی زندگی کا وسیلہ ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے کہ آپ کے پہاڑ کو آپ کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ خدا نے میرے لیے کچھ عظیم، جلالی، زبردست اور شاندار چیزیں تیار کر رکھی تھی جن کی رسائی میں رکاوٹ تھی۔ ایک دن جب میں دعا اور کلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو پاک روح نے مجھے ان عظیم چیزوں کی رویا دکھائی جو خدا میری زندگی میں کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا کی ان برکات اور میرے درمیان کچھ پہاڑ تھے۔ خدا نے مجھے کہا، اگر تو جانتا کہ ان پہاڑوں کے دوسری طرف کیا ہے تو ان کو ہٹا دیتا۔ میری زندگی کے لیے خدا کی برکات ان پہاڑوں کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ مجھے ایمان کو استعمال کرنے کی تحریک دینے کے لیے پاک روح بار بار مجھے یہ کہہ رہا تھا، اگر تو جانتا کہ ان پہاڑوں کے دوسری طرف کیا ہے تو تو ان کو ضرور ہٹاتا۔ میں بار بار مرکز 23:11 پر غور کرتا جا رہا تھا جس میں یسوع مسیح نے کہا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ خداوند نے کہا، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس شہتوت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا۔ کئی دفعہ آپ مشکلات میں اس قدر دیر تک مبتلا رہتے ہیں کہ آپ ان مصیبتوں سے اکتا جاتے ہیں اور پھر ارادہ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں تبدیلی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ یہاں یسوع درخت کی مثال اس لیے دیتا ہے کیونکہ درخت اکھاڑنے کے لیے جڑوں سے نپٹنا ضروری ہے جو کہ بہت مدت سے وہاں ہے۔ یہ درخت اور اس کی جڑیں آپ کی زندگی کی بے شمار مشکلات کو پیش کرتی ہیں۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی بری طرح جکڑا ہوا کیوں نہ ہو، ایمان کے سبب بدل سکتا ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ یہ درخت تمہارے پسندیدہ مسح شدہ خادم کی بات مانتا، نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ یہ تمہاری مانتا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ خدا کی مانتا۔ یسوع نے کہا، یہ تمہاری مانتا۔ جب آپ اس حوالے کو مرکز 23:11 کے ساتھ ملاتے ہیں جہاں لکھا ہے، جو کوئی اس پہاڑ سے کہے جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا، آپ ان حوالہ جات میں ایمان سے بھرے ہوئے الفاظ کی قدرت کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ نپٹنا خدا کا یا کسی اور کا کام نہیں بلکہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے پہاڑوں کو آپ کا حکم ماننا لازم ہے، لہذا آپ کے پہاڑوں کو آپ کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ یہاں یسوع نے یہ نہیں کہا کہ اپنی مشکل کے متعلق خدا سے بات کرو، بلکہ اس نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنی مشکل کو خود حکم دو، کیونکہ آپ کے یہ پہاڑ اور درخت آپ کی مشکلات ہیں۔ یہ آپ کی مفوق الفطرت زندگی کی ترقی اور برکت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آپ کے پہاڑ کو آپ کی آواز سننا ضروری ہے۔ شاید آپ خدا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر غور سے دھیان نہیں دیتے تو اکثر
اس سچائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کے پہاڑ کو آپ کی آواز سننا لازم ہے۔ آپ اسے شخصی طور پر بلکہ ابھی اس کو اس طرح سے اپنا کہہ سکتے ہیں کہ میرے پہاڑ کو میری آواز سننے کی ضرورت ہے۔ آپ کی آواز کے متعلق وہ کیا بات ہے جو نہایت اہم ہے؟ یسوع نے یہ کیوں کہا؟ جو کہتا ہے وہی ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کی آواز کی مانند اور کوئی آواز نہیں۔ آپ کی آواز روحانی عالم میں آپ کی شناخت ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ جیسے انگلی کے نشان سے آپ کی شناخت ہوتی ہے، اسی طرح آپ کی آواز سے بھی آپ کی شناخت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز جیسی اس دنیا میں اور کوئی آواز نہیں۔ اپنی مصیبت میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ اس نے اپنی ہیکل سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ تب زمین ہل گئی اور کانپ اٹھی، پہاڑوں کی بنیادوں نے جنبش کھائی اور ہل گئیں، اس لیے کہ وہ غضبناک ہوا۔ زبور 18:6 اور 7 آیت میں یوں مرقوم ہے: آپ کی آواز کو آسمان پر اور قادر مطلق خدا کے کانوں تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ بحیثیت ایماندار آپ کے اختیار کا منبع خدا ہے۔ آسمان سے آپ کی آواز کو جواب ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کی آواز آسمان کو ہلا سکتی ہے تو پہاڑ اور درخت بھی اس سے ہل جاتے ہیں۔ اسی طریقہ سے آپ اپنی زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ لازم ہے کہ آپ اپنی آواز کے ساتھ ایمان کی آواز کو بلند کریں، جو یقین رکھتی ہے، توقع رکھتی ہے اور جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے فرشتہ نے دانیل سے کہا، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل، خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے مجھ سے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئیں اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ دانیل کے الفاظ نے آسمان سے جواب لیا اور فرشتہ ٹھیک پتہ پر پہنچ گیا۔ جب یعقوب نے فرشتوں کو اوپر اور نیچے آتے ہوئے دیکھا تو وہاں لفظ سیڑھی کی وہی عددی اہمیت ہے جو لفظ آواز کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فرشتے آپ کی آواز کی سیڑھی پر سفر کر سکتے ہیں؟ آپ کی